بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل اسلامک کارڈز وتھ اقرا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری زندگی کی گاڑی تیزی کے ساتھ سرکتی چلی جا رہی ہے۔ اگر آپ تصور کی بالکنی سے جھانک کر اپنے ماضی میں نظر دوڑائیں گے تو تصور میں اپنے بچپن میں پہنچ جائیں گے اور سوچیں گے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو اس طرح کھیلتے تھے اور یوں شرارتیں کیا کرتے تھے۔ ذرا غور فرمائیے کہ ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی بڑی تیزی کے ساتھ برف کے پگھلنے سے بھی تیز تر رفتار سے گزرتی چلی جا رہی ہے۔ واقعی جب ہم اپنے ماضی پر غور کرتے ہیں تو ہمارا دل ڈوبنے لگتا ہے کہ ہماری عمر اتنی ہو گئی اور عنقریب ہماری زندگی کے بقیہ دن بھی گزر جائیں گے، اور پھر جس طرح ہم اپنے دادا جان اور والد صاحب کو قبرستان چھوڑ کر آئے تھے، اسی طرح ایک دن وہ بھی آئے گا کہ ہماری اولاد، ہمارے بھائی یا عزیز اور رشتہ دار ہمیں بھی قبرستان چھوڑائیں گے، اور پھر ہم قیامت تک وہاں سے نکل نہیں پائیں گے۔ یاد رکھیے، قبر میں صرف نیک اعمال کام آئیں گے، جبکہ ہمارا اتنا سارا مال جسے ہم نے اپنی زندگی میں دن رات محنت کر کے جمع کیا، سب کا سب نہیں دھرا رہ جائے گا اور اسے ہمارے ورثاء آپس میں بانٹ کر کھا جائیں گے۔ لہٰذا عقل مندی یہی ہے کہ ہم اپنی ساری توجہ مال جمع کرنے پر مرکوز رکھنے کے بجائے اپنی قبر و آخرت کی تیاری پر رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم فکر آخرت سے غافل ہو کر اپنی ساری زندگی دنیاوی مال و دولت جمع کرنے میں گزار دیں اور پھر دنیا سے رخصت ہو کر ہمیں قبر کی ہولناکیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ دیکھیے، قبر کی ہولناکیاں بہت زیادہ ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے آخری ایام کا ایک نہایت ہی رکت انگیز اور خوف دلانے والا واقعہ پیش کرتے ہیں۔ اسے محض رسمی طور پر نہیں بلکہ دل کے کانوں سے سنیے اور قبر کی ہولناکیوں سے بچنے کا ساماں کیجیے۔ چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک جنازے کے ساتھ گئے تو لوگ آگے بڑھ گئے اور آپ پیچھے رہ گئے۔ لوگ جنازہ رکھ کر آپ کا انتظار کرنے لگے۔ جب آپ پہنچے تو کسی نے کہا، اے امیر المومنین، آپ تو میت کے ولی ہیں، آپ جنازہ کو اور ہمیں چھوڑ کر کہاں رہ گئے تھے؟ فرمایا، ہاں، ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر کہا، اے عمر بن عبدالعزیز، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اس سے کہا، مجھے ضرور بتا۔ وہ کہنے لگی، میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں، اس کا خون چوس کر گوشت کھا جاتی ہوں۔ کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا، ضرور بتا۔ کہنے لگی، میں ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، کلائیوں کو بازوؤں سے، بازوؤں کو کاندھوں سے، سرینوں کو رانوں سے، رانوں کو گھٹنوں سے، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے۔ پھر فرمایا، سنو، اس دنیا کی عمر بہت تھوڑی ہے۔ جو گناہ گار اس دنیا میں عزت والا ہے، آخرت میں ذلیل اور رسوا ہوگا۔ جو مالدار ہے، آخرت میں فقیر ہوگا۔ لہٰذا دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ تم جانتے ہو یہ بہت جلد رخصت ہونے والی ہے۔ دھوکے میں پڑنے والا وہی ہے جو اس سے دھوکہ کھائے۔ کہاں گئے اس میں بسنے والے، جنہوں نے شہر آباد کیے، نہریں نکالیں اور درخت اگائے، مگر اس میں بہت تھوڑا عرصہ رہ پائے۔ انہیں صحت و تندرستی نے دھوکے میں ڈالا اور چستی نے مغرور بنایا، تو گناہوں میں پڑ گئے۔ بخدا اس مال کے سبب ان پر حسرت کی جاتی ہے جو انہوں نے بڑی کنجوسی کے بعد حاصل کیا، اور اس کے جمع کرنے کی وجہ سے ان سے حسد کیا جاتا ہے۔ سوچو، مٹی اور ریت نے ان کے جسموں کے ساتھ کیا کیا، قبر کے کیڑوں نے ان کی ہڈی اور جوڑوں کا کیا حال کر دیا۔ یہ دنیا میں خوشحالی اور چین میں رہتے، نرم و ملائم بستروں پر سوتے، نوکر چاکر ان کی خدمت کرتے، گھر والے ان کی عزت اور پڑوسی ان کی حمایت کرتے۔ اگر تم انہیں پکار سکو تو گزرتے ہوئے ضرور پکارنا، اور اگر انہیں بلا سکو تو ضرور بلانا۔ ان مردوں کے لشکر کے پاس سے تم گزرو تو جن گھروں میں یہ عیش و عشرت سے رہا کرتے تھے، ان کے ارد گرد کو بھی دیکھو۔ ان کے مالداروں سے پوچھو تمہارے پاس کتنا مال بچا ہے، ان کے فقیروں سے پوچھو تمہارا فقر کتنا باقی ہے، ان سے ان کی زبانوں کے متعلق پوچھو جن سے وہ باتیں کیا کرتے تھے، ان کی آنکھوں کے بارے میں پوچھو جن سے بد نگاہی کیا کرتے تھے، ان سے پوچھو کہ پتلی جلد، خوبصورت چہرے، نرم و نازک بدن کے ساتھ کیڑوں نے کیا سلوک کیا۔ کیڑوں نے ان کے رنگ اڑا دیے، گوشت کھا گئے، چہرے خاک آلود کر دیے، خوبصورتی کو ختم کر دیا، ریڑھ کی ہڈی توڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور جوڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ ان سے پوچھو تمہارے خیمے اور عورتیں کہاں گئی، خدمتگار کہاں گئے، غلام کہاں گئے، جمع پونجی اور خزانے کہاں گئے۔ اللہ پاک کی قسم، انہوں نے قبر کے لیے کچھ تیاری نہیں کی، کوئی سہارا بھی نہیں بنایا، نیکی کا پودا بھی نہیں لگایا، سکون قبر کے لیے کچھ نہیں بھیجا کہ اب وہ تنہائی اور ویرانیوں میں نہیں پڑے ہوئے۔
کیا اب ان کے لیے دن اور رات برابر نہیں؟ کیا اب وہ تاریکی میں نہیں ہیں؟ ہاں، اب ان کے اور ان کے عمل کے درمیان رکاوٹ کر دی گئی اور عزیز و اقربا سے ان کی جدائی ہو گئی ہے۔ کتنے ہی خوشحال مردوں اور عورتوں کی حالت بدل گئی، ان کے چہرے گل سڑ گئے، ان کے جسم گردنوں سے جدا ہو گئے، ان کے جوڑ الگ الگ ہو گئے، ان کی آنکھیں رخساروں پر بہہ پڑیں، منہ خون اور پیپ سے بھر گئے، ان کے جسم میں حشرات الارض کیڑے مکوڑے پھرنے لگے، اعضا بکھر کر جدا ہو گئے، بخدا کچھ ہی عرصے میں ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، بقات چھوٹ گئے، کشادگی کے بعد وہ تنگی میں جا پڑے، ان کی بیواؤں نے دوسرے نکاح کر لیے، اولاد گلے میں دربدر ہے، رشتہ داروں نے ان کے مکانات و میراث بانٹ لیے، خدا کی قسم ان میں کچھ خوش نصیب وہ ہیں جن کی قبروں میں وسعت، رونق اور تازگی ہے، اور وہ قبروں میں مزے لوٹ رہے ہیں۔ ایک کل قبر کے مکین ہونے والے شخص، تجھے دنیا کی کس چیز نے دھوکے میں رکھا؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ہمیشہ رہے گا، یا یہ دنیا تیرے لیے باقی رہے گی؟ تیرا وسیع گھر اور تیری جاری کردہ نہر کہاں گئی؟ تیرے پکے ہوئے پھل کہاں گئے؟ تیرے باریک کپڑے، خوشبو اور دھونی کہاں ہیں؟ تیری گرمی سردی کے کپڑے کیا ہوئے؟ کیا تو نے مرنے والے کو نہیں دیکھا کہ جب اسے موت آتی ہے تو وہ خود پر سے گھبراہٹ دور نہیں کر سکتا، پسینے سے شرابور رہتا ہے، پیاس سے بلبلاتا ہے، موت کی سختی اور تکلیف سے پہلو بدلتا ہے، رب کی بارگاہ سے حکم آ گیا ہے، تقدیر کا اٹل فیصلہ ہو چکا ہے اور وہ امر آ چکا ہے جس سے تو نہیں بچ سکتا۔ پھر اپنے آپ سے کہنے لگے، افسوس، صد افسوس، اے باپ، بھائی اور بیٹے کی آنکھیں بند کر کے انہیں غسل دینے والے، اے میت کو کفن دینے اور اسے اٹھانے والے، اے قبر میں اکیلا چھوڑ کر لوٹ جانے والے، کاش تو جان لیتا کہ تو خردری زمین پر کس حال میں ہوگا، کاش تو جان لیتا کہ تیرا کون سا گال پہلے سڑے گا، اے مہلکات میں پڑھنے والے، تو عنقریب مردوں میں جا بسے گا، کاش تجھے معلوم ہوتا کہ دنیا سے جاتے وقت ملک الموت تجھ سے کس حال میں ملیں گے اور میرے رب کا کیا پیغام لائیں گے۔ پھر آپ نے عربی میں اشعار پڑھے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: تم فانی چیزوں پر خوش اور خیل تماشوں میں ایسے مصروف ہو جیسے سونے والے کو خواب کی لذت نے دھوکے میں رکھا، اے دھوکے میں مبتلا شخص، تیرا دن بھول اور غفلت میں گزرتا جبکہ رات سونے میں گزرتی ہے، بس تیری ہلاکت لازمی ہے، تو اس چیز میں پڑا ہوا ہے جس کے ختم ہونے کو تو ناپسند جانتا ہے، ایسی زندگی تو دنیا میں چوپائے بھی جیتے ہیں۔ یہ اشعار کہنے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے چلے آئے اور اس کے ایک ہفتے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس رقت انگیز واقعے کی ایک ایک عبارت ہمیں جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر جگانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن افسوس، صد افسوس، شاید ان باتوں کو سننے کے لیے ہمارے کان بہرے ہیں اور ان باتوں کو قبول کرنے کے لیے ہمارے دل تیار نہیں، کیونکہ وہ نہایت ہی سخت ہو چکے ہیں اور ان پر تاریکی چھا چکی ہے۔ ممکن ہے ہمارے دل نصیحت قبول کرنے کے لیے اس وجہ سے تیار نہ ہوتے ہوں کہ گناہوں کے سبب وہ مکمل طور پر سیاہ ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیے، جب گناہوں کے باعث دل مکمل طور پر سیاہ ہو جائے تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتا، چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کرے، گناہ چھوڑ دے اور اللہ پاک سے مغفرت طلب کرے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہ کریں بلکہ مزید گناہ کرتا رہے تو وہ نقطہ پھیل جاتا ہے۔ یہی کچھ حال ہمارا ہے کہ اب ہم پر نصیحت کارگر نہیں ہوتی اور ہم نصیحت کی بات قبول نہیں کرتے، حالانکہ ہم کئی بار قبر کی پکار سے متعلق یہ روایت سنتے رہتے ہیں کہ قبر روزانہ 5 بار پکارتی ہے۔ قبر روزانہ 5 بار پکار کر کہتی ہے، اے انسان، آج تو میری پیٹھ پر خوب دھما چوکڑی کر رہا ہے اور اترا کر چل رہا ہے، لیکن یاد رکھ کل تو میرے پیٹ میں آنے والا ہے۔ اے انسان، آج تو میری پیٹھ پر لذیذ غذائیں اور عمدہ کھانے کھا رہا ہے، لیکن یاد رکھ کل میرے اندر تجھے کیڑے کھائیں گے۔ اے انسان، آج تو میری پیٹھ پر غفلت سے ہنس رہا ہے، لیکن یاد رکھ کل جب تو موت کا شکار ہو کر میرے اندر آئے گا تو تجھے رونا پڑے گا۔ اے انسان، آج تو میری پیٹھ پر خوشیاں منا رہا ہے، لیکن یاد رکھ کل تو میرے اندر آ کر غمزدہ ہو جائے گا۔ اے انسان، آج تو میری پیٹھ پر خوب گناہ کر رہا ہے، لیکن یاد رکھ کل جب تو میرے اندر آئے گا تو تجھے اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ یا اللہ، تو ہمیں قبر کے عذاب سے بچنے کی، نیک اعمال کرنے کی، صدقات کرنے کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔